کئی ایسے چیلنجز، کئی ایسے ایشوز کہ جو آج کی کنٹمپرری دنیا فیس کر رہی ہے، ہم نے اپنے مذہبی اثاثے کو اور مذہبی تعلیمات کو ان کے پیرائے میں نوجوان ذہنوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے گزشتہ حکومت میں 9 سیرت چیئرز قائم کی تھیں، جن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان سیرت چیئرز پہ ٹاپ اکیڈمیشنز کو دعوت دی جائے کہ وہ 2 سال کے لیے اس موضوع کے حوالے سے جدید ہمارے جو مسائل ہیں ان میں رہنمائی کے لیے ایک نئی باڈی آف نالج ہمیں دیں کہ جس کا بنیادی ماخذ سیرت پاک، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ہم اس کی رہنمائی سے آج کے جدید ذہن کو متوجہ کر سکیں کہ دین اسلام اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کے لیے ہی ہدایت کا سرچشمہ نہیں تھیں، بلکہ آج بھی ان میں اتنی ہدایت موجود ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی، اور قیامت تک یہ تعلیمات انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ ان میں پہلا جو چیئر قائم کی گئی وہ لیڈرشپ اینڈ گورننس کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف ایک بہترین لیڈر کے طور پہ، بلکہ اس انتظامی نظام کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں قائم کیا کہ جس نے پوری دنیا پر اسلام کی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، ہم آج کے دور میں لیڈرشپ اور گورننس کی کامیابی کے لیے اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ تو پہلی چیئر لیڈرشپ اینڈ گورننس پہ ہے۔ دوسری چیئر ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس کے اوپر۔ آج کا ایک بہت بڑا ایشو جو لوگوں میں اویکننگ ہے، جو ان کے اپنے حقوق کے بارے میں احساس ہے، ہیومن رائٹس ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، لیکن انسان کو بنیادی حقوق جو قرآن مجید اور سیرت نبوی میں عطا کیے گئے ان کا آج بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اور جو چارٹر آف ہیومن رائٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کے خلاف اور مساویانہ حقوق کا تصور دیا، اس کا آج بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس میراث کو پیش کریں، اور اسی طرح جو سماجی انصاف، سوشل جسٹس ہے، اس کے بھی جو تقاضے ہیں اور جو ہمارا رول ماڈل ہے سیرت پاک سے، اس کو ہم آج کے دور میں پیش کریں۔ مجھے یاد ہے کہ 9/11 کے بعد ایک امریکہ کے چینل پہ ڈاکومنٹری بنائی گئی کہ اسلام کیوں کر آگ کی طرح دنیا میں پھیل گیا، تو اس کے تمام ریسرچرز نے کہا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی انصاف کا